مختلف اضلاع کے باشندوں اور ہمارے مخلص و مربی مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصد خلوص و محبت سے سلام کرتے ہیں، بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ آج کی ان مبارک گھڑیوں میں ان مقدس اور پاکباز اور پاک دینت اور خاصان خدا مشائخ دین، جامعین شریعت و طریقت ہستیوں کو اپنے بیچ پا رہا ہوں، جن کی مومنانہ اور مخلصانہ نگاہوں سے ہزاروں گمگشتہ راہ انسانوں کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے اور صراط مستقیم پر گامزن ہوئے ہیں۔ محترم سامعین، الحمدللہ اس عظیم تیسرا سالانہ اصلاحی، تربیتی و روحانی نقشبندی مجددی اجتماع بحسن خوبی انعقاد کیا گیا ہے، اور ہم صمیم قلب سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے آنے اور ہمارے اس اجتماع کے منعقد کرنے کو شرف قبولیت سے نوازیں، اور اس اجتماع کو بالخصوص ہمارے لیے اور بالعموم سارے عالم کے لیے خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائیں، آمین ثم آمین۔ سامعین، اب ہم اس اصلاحی، تربیتی اور روحانی اجتماع کا آغاز قرآن کریم کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جو امت مسلمہ کی روح ہے، وہ تڑپتے دل کی فریاد ہے اور سسکتے روح کا علاج ہے۔ اس نے درندہ صفت انسان کو جھنجھوڑ کر ایک حیات آفرین پیغام دیا، ظلم بربریت کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو امن و انصاف عطا کیا۔ اس نے بدوں کو صابان اور سالار کار اور بنایا، اور پوری انسانیت کو بیدار، ان کے دلوں کو عزت و حرمت، امانت، دیانت، عصمت و عفت، مروت و شجاعت، کرم و سخاوت اور صالح معاشرے کی تعمیر کی۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ تمام کلاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ رب العزت کی بزرگی و برتری اپنی مخلوق پر۔ اس حدیث کی روشنی میں دراصل قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اقرار و اعتراف بھی مقصود ہے کہ کسی کا کلام کتنا ہی دلکش اور پرتاثیر کیوں نہ ہو، سب قرآن کریم کی فضیلت کے تابع اور ماتحت ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن کریم جیسا کسی کا کلام ہو، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ عبارت کی سلاست اور ترکیبی حسن میں، اور نہ معانی کی وسعت اور گہرائی و بلندی میں، اور نہ دلوں میں اثر کرنے میں۔ اسی حقیقت کا اس طرح اظہار کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا۔ الغرض، سب سے افضل کلام سے مجلس کا افتتاح افضل ہے۔ کلام اللہ سارے کلاموں کا صدر ہے، اور صدر کا مقام سب سے آگے ہے۔ اس کی ہر صورت اپنی خاص خصوصیت رکھتی ہے، جس سے بھی آغاز مجلس کیا جائے فضیلت حاصل ہوگی اور مجلس بابرکت بنے گی۔ لہٰذا بلا کسی تاخیر کے ہر دل عزیز قاری امتیاز صاحب دولت آباد دامت برکاتہ العالیہ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ آئیں اور قرأت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اس کو سسٹم سے نہیں دیا میں خواتین کو لے جا رہا ہوں، خواتین کو آواز آ رہی تو لائیو میں آ جائے گا، لائیو میں صاف نہیں دکھتی آواز
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. پھر اس کے بعد نعت خوانی کے لیے نعت خوانی سنائی جائے گی. سب حضرات سماعت فرمائیں شعر کے ساتھ. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سب حضرات پوری محبت و خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ذکر احمد سے سینہ
سینہ سجا ہے، عشق ہے تماشا نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے تماشا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، چاند سورج ستاروں کو دیکھا، خلد منظر نظاروں کو دیکھا، چاند سورج ستاروں کو دیکھا، خلد منظر نظاروں کو دیکھا، لوٹ آئی مگر میری نظریں کوئی بھی آپ جیسا نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے تماشا نہیں ہے، اے میری موت رک جا ذرا تو، پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی، اے میری موت رک جا ذرا تو، پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی، اے میری موت رک جا ذرا تو، پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی، اپنے مشق تصور میں طیبہ میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، حج کی دولت جسے مل نہ پائے، جائے جائے وہ گھر اپنا جائے، حج کی دولت جسے مل نہ پائے، جائے جائے وہ گھر اپنا جائے، ماں کے قدموں کو جو چوم لے وہ سنگ اسود کو چوما نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ، خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ، ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو اور کوئی بھی چاہت نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دوستو، ہم سب کا یہاں جمع ہونے کا ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہو جائے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی محبت شدیدہ نصیب ہو جائے، اور مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی شریعت اور سنت کے مطابق بن جائے اور ہو جائے. یہ مقاصد ہیں. اسی طلب میں ہم سب جو ہے سفر کر کر یہاں جمع ہوئے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم سب اپنی نیتوں کو درست کریں. ایک یہ کہ یہاں مشائقین کی صحبت ملے گی جس کے ذریعے سے ہمارے قلوب منور ہوں گے. تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، اور میرا یہ سفر اور یہ 2.5 دن 3 دن اجتماع کا جو پورا وقت ہے یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے دے دیا ہے. اب ہم یہاں اجتماع میں ہیں تو وقت کو ضائع نہ کریں، ایک ایک لمحے کی جو ہے ہم قدر کریں. تو آپ حضرات کو جو ہے نظام الاوقات بنا کر پرچہ دے دیا گیا، اس میں ہدایات میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اپنے وقت کو وقوف قلبی کے ساتھ گزاریں، کہ ہم یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اور غفلت کے ساتھ وقت گزرے گا تو یہ بہت بڑی محرومی کا سبب ہے. ایک لمحہ بھی ہمارا غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. 2 چیزیں ہیں. جب تک آپ مجلس میں بیٹھیں گے تو اپنے شیخ کے قلب سے میرے قلب میں فیض آ رہا ہے، رابطے قلبی کے ساتھ وقت گزاریں. اور جب شیخ مجلس میں نہ ہو تو وقوف قلبی کے ساتھ جو ہے وقت گزارنا چاہیے. رابطے قلبی اور وقوف قلبی میں فرق ہے. پھر دوسری بات یہ ہے قلت کلام، قلت طعام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانعام پر عمل پیرا ہو. اب یہاں ہم نے جو 3 دن کا وقت لے کر آئے ہیں تو ایک سوئی کے ساتھ لگے رہے. جو نظام الاوقات بنا ہوا ہے اس کے اندر پورا ٹائم بنا، شیڈیول بنا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو جو ہے اس کا پابند بنائیں. کیونکہ ہم خود یہاں طلب سے آئے ہیں، زبردستی سے آپ لوگوں کو پکڑ کر نہیں لایا گیا. تو جب یہاں آئے ہیں تو طلب ظاہر ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے اپنے ان بندوں پر رحم فرماتے ہیں جو طلب ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بے طلبوں کو نہیں دیتے. تو یہاں پر کھانے پینے میں زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے. جتنی ضرورت ہے بدن کو کھائے اور فوری دسترخوان سے اٹھے، پھر اپنے کام میں لگ جائیں. اور یہاں پر ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں سے آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وقت گزاری کے لیے ہم نہیں آئے، یہاں پر ٹائم پاس کرنے کے لیے. لہٰذا بات زیادہ نہ کریں. کوئی اہم بات ہو، ضروری بات ہو تو بھی مختصر کرنے کی عادت ڈالیں. تو باتیں زیادہ نہ کریں. اعمال میں لگے رہیں گے تو باتیں خود بخود کم ہو جائیں گی. اب یہاں ہمیں 3 دن ایسے گزارنا ہے کہ میں اور اللہ اور کوئی تیسرے کو میں جانتا ہی نہیں. اس طریقے سے اگر وقت گزاریں گے تو پھر کچھ حاصل کر کر ہم یہاں سے جائیں گے. جو آرام کے لیے وقت دیا جاتا ہے اس وقت میں آرام کریں اور کام کے وقت میں کام کریں.
اور کام کرتے ہوئے اگر بدن تھک جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ یہ محض آپ کی توفیق ہے کہ آپ نے جو ہے مجھے تھکنے کی توفیق دی آپ کی یاد میں۔ حضرت جی دامن برکاتہم فرماتے ہیں آدمی اگر عبادت کرتے کرتے تھکے اور پھر کچھ آرام سے اس کی تھکان دور ہو جاتی ہے لیکن اس کا اجر باقی رہ جاتا ہے۔ پھر آپس میں جو ہے خوب ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے، بھئی ہم تو گھروں کے پاس ملاقاتیں کرتے ہیں، محلوں میں ملاقاتیں کرتے ہیں، یہاں بس اللہ سے ہمیں لو لگانی ہے، اللہ کو پانا ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کرنا ہے۔ پھر یہاں اکابر مشائخین کے بیانات ہوں گے تو اس کے اندر اپنے آپ کو طالب بنا کر ہم بیٹھیں اور توجہ کے ساتھ سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ اور جو انفرادی وقت ہوتا ہے، انفرادی وقت کے اندر جو ہے ہمیں اعمال کے ساتھ گزارنا ہے اور خصوصاً جو ہے زیادہ سے زیادہ مراقبے کے اوپر محنت کریں۔ ماشاءاللہ پچھلے سال جو ہوا تھا اجتماع تو اس وقت میں بعض حضرات نے ماشاءاللہ ہمت باندھی تو 5 گھنٹے بھی مراقبہ کیے ہیں سارے اجتماعی اعمال کے بعد۔ اور الحمدللہ اس سال جو ہے اعتکاف میں جو ساتھی آئے تھے تو بعض ساتھیوں نے ماشاءاللہ رات بھر عبادتیں اور اعمال میں لگنے کے ساتھ ساتھ 7 گھنٹے مراقبہ کیے۔ جب میں نے یہ بات حضرت جی کو سنائی تو حضرت جی ماشاءاللہ بہت خوش ہوئے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور کیفیات بھی اچھے ملتی ہیں اور اس کا اثر ماشاءاللہ کئی مہینوں تک باقی رہتا ہے۔ لہذا یہاں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے مراقبے کے ساتھ گزارے، جو فارغ وقت ہو جتنا بدن کو آرام کی ضرورت اتنا آرام کروا لیں اور اس کے بعد پھر فوری جو ہے مراقبے کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ انفرادی معمولات اور اوراد و وظائف کا بھی اہتمام ہو کہ صبح کی جو تسبیحات ہے 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، قرآن مجید کی تلاوت اور باقی کے جو اعمال ہیں اور مسنون دعاؤں کا اہتمام بھی ہو ساتھ میں۔ آرام کے وقت آرام کرے، کام کے وقت کام کرے۔ اگر آپ کا جسم عبادت کرتے ہوئے تھکے تو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھے۔ اور یہاں جو بھی اجتماعی نظام بنا ہوا ہوتا ہے تو آپ حضرات اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیں کہ کھانے کے وقت میں جو ہے کھا لیں اور جو ہے جڑنے کے وقت میں جڑ جائیں اور آرام کا جو وقت دیا جائے تو اس آرام کر لیں۔ اگر اس اہتمام کے ساتھ وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہم یہاں سے پا کر جائیں گے، ورنہ جو ہے غفلت کے ساتھ وقت گزاریں گے تو یہ ہمارے لیے محرومی کی بات ہے۔ گھروں کے پاس بھی ہم سے غفلت اور یہاں پر بھی غفلت، تو یہ بہت محرومی کی بات ہے، اپنے آپ کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو ہدایات بتائی گئی ہے اس پر عمل کریں اور یہ جو دیا گیا ہے اگر یاد نہ رہے تو 1 2 4 مرتبہ اس کو پڑھ لیتے رہیے تاکہ ہمارے اندر جو ہے پھر تازگی پیدا ہو جائے۔ اور یہاں رابط قلبی سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ رابط قلبی کے 2 طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ جو آسان یہ ہے کہ میرے شیخ کے قلب کے اوپر جو فیض وارد ہو رہا ہے وہ فیض میرے قلب میں آ رہا ہے، یہ نیت کر لیں۔ یا پھر دوسری نیت یہ ہے کہ میرا قلب شیخ کے قلب سے مربوط ہو گیا اور شیخ کے قلب میں جو فیض آ رہا ہے وہ میرے قلب کے اندر آ رہا ہے۔ کیونکہ سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے اندر، مجددیہ کے اندر صحبت شیخ سے 95% سالک کو فائدہ ہوتا ہے، 95%۔ اسی لیے کہتے ہیں سالکین کو کہ بھئی آئے صحبت کے اندر تو 3 دن یہاں بلایا جاتا ہے، اعتکاف میں بلایا جاتا ہے، ماہانہ مجلسوں میں بلایا جاتا ہے، وقتاً فوقتاً جو مواقع ہوتے ہیں شریک کرایا جاتا ہے۔ تو صحبت سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو صحبت میں رہے تو رابط قلبی کرے، اور جب صحبت سے محروم رہے یا دور رہے تو وقوف قلبی کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ میرے قریب ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرا دل جو ہے یہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو وقوف قلبی کے ساتھ وقت کو گزاریں۔ یہ چند ہدایات ہیں
جو آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد بلا تاخیر کے صاحب قلم کامیاب استاذ و استاذ الحدیث دارالعلوم حیدرآباد حضرت مولانا سید احمد ومیس صاحب ندوی نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ، خلیفہ و مجاز حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ کو درخواست کی جاتی ہے کہ حضرت والا اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم کو مستفیض فرمائیں۔ شاعر کہتا ہے، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصائح کا انہیں ہے انتظار۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام حضرات مشائخ اعظام، علماء کرام اور نہایت قابل قدر سالکین، عزیز طلباء اور معزز بھائیوں بزرگوں، گزشتہ 2 سالوں سے اس تربیتی اجتماع کا سلسلہ
نہایت کامیاب انداز میں چل رہا ہے۔ یہ تیسرا تربیتی اصلاحی روحانی اجتماع ہے۔ ہمارے برادر محترم مولانا مجاہد صاحب نقشبندی مجددی بڑے انتظامات کے ذریعے اور بڑی کوششوں کے ساتھ اس تربیتی اجتماع کا انعقاد عمل میں لا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی پروگرام جو 2-3 دنوں پر مشتمل ہو، اس کے لیے کافی انتظامات کرنے ہوتے ہیں، بڑی محنت کرنی ہوتی ہے۔ جب اتنی محنتوں اور کوششوں کے بعد یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے تو سالکین کو چاہیے کہ وہ اس 3 روزہ اجتماع کے اندر ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ پروردگار ہمارے اس جمع ہونے کو مفید بنائے اور اس کے روحانی اثرات ہمارے دلوں پر مرتب فرمائے۔ ماحول، روحانی ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ اب شرکت کرنے والوں کا ظرف جتنا ہوگا اسے ان کو اتنا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم مقصد کو پیش نظر رکھ کر ابھی جو ہدایات آپ کے سامنے سنائی گئی ہیں ان ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس قسم کے اجتماعات کا مقصد مشائخ کی محنتوں کو سامنے لانا اور لوگوں کے اندر، سالکین کے اندر روحانی طلب اور اپنی اصلاح کی فکر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسے کسی ایک اجتماع میں شرکت آدمی کے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتی ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے سالکین سے خصوصیت کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ غفلت والے ماحول میں یہاں نہ رہیں، بلکہ 24 گھنٹے وقوف قلبی اور اللہ تعالیٰ کی یاد والے ماحول میں رہنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایسے اجتماعات میں ملنے جلنے کا ماحول نہیں رکھنا چاہیے، اختلاط کا ماحول نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارے مشائخ خانقاہوں کے اندر جب سالکین، طالبین آتے تھے تو آپس میں گفتگو اور ایک دوسرے سے غیر ضروری، بلا ضرورت اختلاط پر سخت نکیر فرماتے تھے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور رابطہ قلبی اور وقوف قلبی کی جو تاکید کی گئی ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، ورنہ آدمی
اچھے ماحول میں آ کر بھی محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ان 3 دنوں میں آپ کو سلسلے کے اکابر مشائخ مخاطب فرمائیں گے اور بہت قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ اس اجتماع کا یہ پہلی اس کی مجلس ہے، اور یوں سمجھیے کہ پہلی مجلس کا یہ سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے یہ دراصل درس قرآن کے طور پر ہے۔ گویا اس کا آغاز، اجتماع کا آغاز درس قرآن سے ہو رہا ہے۔ شروع میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کچھ سفید بال نکل آئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بہت جلد بڑھاپا طاری ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ ہود ہی کی آیت کریمہ ہے۔ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بتایا ہے کہ سورہ ہود کے اندر قوموں کی ہلاکت کے جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں، مختلف پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی قوموں کی جانب سے پیغمبروں کو جو جھٹلایا گیا اور آخر کار وہ قومیں ہلاک کر دی گئی، ان قوموں کی تباہی اور ہلاکت کا جو ذکر سورۃ الہود میں کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا اس کی حولناکی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ڈالا اور آپ کے بالوں میں سفیدی نمایاں ہونے لگی۔ اس سلسلے میں دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا کا مطلب سورہ ہود کی ایک آیت کریمہ نے مجھ پر بڑھاپا طاری کیا۔ جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک بات کا حکم فرمایا ہے، یہ وہی آیت کریمہ ہے جو خطبے میں تلاوت کی گئی ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر آپ پر ایمان لانے والے دیگر مومنوں سے ایک چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور وہ چیز ہے استقامت۔ فاستقم کما امرت، آپ جیسے آپ کو دین پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ سیدھے سیدھے استقامت کے ساتھ اس پر جمے رہیے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت اور امت کے افراد بھی شامل ہیں۔ شیبتنی ہود کا مطلب یہ ہے کہ سورہ ہود میں
سورہ ہود کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے جس استقامت کا مطالبہ کیا ہے اس مطالبے کی گرانی اور اس مطالبے کی سنگینی نے مجھے فکر مند کر دیا، اور اس فکر کے نتیجے میں میرے بالوں کے اندر سفیدی آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ استقامت بہت غیر معمولی چیز ہے، اور اپنی زندگی میں استقامت کو لانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور معزز سالکین، دینداری دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دینداری عام لوگوں کی، اس کی شکل یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے تھوڑے احکام پر عمل کرے اور بہت سارے احکام چھوڑ دے، کچھ باتوں پر عمل کر لے اور بہت ساری باتوں کو چھوڑ دے۔ جی میں آیا نماز پڑھ لے، اور جب طبیعت آمادہ نہ ہو نماز چھوڑ دے۔ جی میں آیا گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، اور جب نفس کا تقاضا ہونے لگے تو گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ کچھ دن بڑی پابندی کر لے، اہتمام کر لے، معاملات کی پابندی کر لے، اس کے بعد پھر معاملات میں کوتاہی کرنے لگے۔ ایک دینداری یہ ہوتی ہے۔ دین کے متعدد شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ عبادات، کچھ عبادتوں کو انجام دے، مگر معاملات، معاشرت اور اخلاقیات میں اللہ کے احکام کو، نبی کے طریقے کو نظر انداز کر دے۔ دین کی کچھ ظاہری چیزوں کو اپنا لے اور روح دین سے بالکل غافل اور بے خبر رہے۔ خاص دنوں میں، مہینوں میں دین کی پابندی کر لے، اور جب وہ دن گزر جائیں تو آدمی دین سے آزاد ہو جائے۔ ماہ رمضان آ گیا، نمازوں کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور ساری چیزوں کا اہتمام کرے۔ جو ہی رمضان المبارک گزر جائے تو پھر آدمی نوافل تو نوافل بلکہ فرائض اور واجبات اس کے لالے پڑنے لگے۔ اس قسم کی دینداری، اس کو جو ہے روایتی دینداری کہا جاتا ہے، اور یہ دینداری اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر ہم موجودہ دور میں ہم مسلمانوں کی حالت کا، اپنی حالت کا جائزہ لیں تو 90% سے زائد مسلمانوں کی دینداری اسی طرح کی ہے۔ 90% سے زائد مسلمانوں میں اسی طرح کی دینداری پائی جاتی ہے۔ کبھی دین پر عمل کر لیا، کبھی چھوڑ دیا۔ چند دن بہت زیادہ پابندی کر لی، پھر اس کے بعد ناغہ ہونے لگے۔ کچھ دن گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیا، اس کے بعد نفس کو بالکل بے لگام کر دیا۔ دین کی 2-4 باتوں کو لے لیا اور بقیہ باتوں سے آزادی اختیار کر لی۔ معاملات انتہائی خراب، معاشرتی زندگی دین سے بالکل ہٹی ہوئی، اور اخلاقیات میں انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ۔ ایک بندہ بظاہر نمازوں کا بڑا پابند، ذکر و تلاوت کا بھی بڑا اہتمام کرتا ہے، اور بظاہر دینی خدمات سے وابستہ اور جڑا ہوا بھی نظر آتا ہے، لیکن اس کا رویہ
اس کے بیوی بچوں کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی غیر اسلامی اور غیر دینی ہوا کرتا ہے۔ ایک بندہ معاملات کا اہتمام کرتا ہے لیکن اس کا لین دین اور عبادات کا اہتمام کرتا ہے لیکن اس کا لین دین اور اس کے کاروبار اور لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات انتہائی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اس قسم کی جو دینداری ہوتی ہے اس کو استقامت والی دینداری نہیں کہا جاتا، اور ایسی دینداری سے اللہ کی مدد بھی بندے کو حاصل نہیں ہوتی۔ آج پوری دنیا میں مسلمان نصرت خداوندی سے اور اللہ کی غیبی مدد سے جو محروم ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت، ہماری اکثریت اسی قسم کی دینداری کو اپنائی ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے جب اکثریت کا یہ حال ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رحمت تب متوجہ ہوگی جب اکثریت جو ہے روایتی دینداری سے ہٹ کر حقیقی دینداری کو اختیار کر لے، اور حقیقی دینداری دراصل استقامت والی دینداری ہوتی ہے۔ یہ استقامت والی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، استقامت کا مطلب کیا ہے؟ میرے بھائیوں، استقامت کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جس آدمی کی دینداری میں 3 چیزیں ہوں اس کی دینداری حقیقی دینداری کہلائے گی اور استقامت والی دینداری کہلائے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ پورے دین پر عمل کرے۔ استقامت والی دینداری کے لیے پورے دین پر عمل کرنا ہوگا۔ تھوڑے دین پر عمل کر لیں اور تھوڑے کو چھوڑ دیں، اللہ کے کچھ احکام پر عمل کر لیں، بہت سارے احکام کو چھوڑ دیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے جو ظاہری احکام ہیں اس کو ہم نے اختیار کر لیا، اور ہمارے باطن سے متعلق اللہ کے جو احکام ہیں اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ جیسے اللہ نے ظاہر میں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، اور ظاہر میں تلاوت کا حکم فرمایا، اور ظاہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے احکام دیے ہیں، اسی طرح سے باطن سے متعلق بھی احکام ہیں۔ باطن کے اندر بھی اوامر ہیں، نواہی ہیں۔ باطن کے اندر شکر کی تلقین ہے، باطن کے اندر صبر کی تلقین ہے، اور باطن کے اندر انابت کی تلقین ہے، اور باطن کے اندر تواضع کی تلقین ہے۔ جیسے ظاہر کے اندر بہت سارے فضائل اور خوبیاں ہیں، اسی طرح سے باطن کے اندر صبر ہے، شکر ہے، تواضع ہے، صدق ہے، انابت ہے، اخلاص ہے۔ یہ باطن سے تعلق رکھنے والے اللہ کے احکام ہیں۔ اور جس طرح ظاہر کے بہت سارے منہیات ہیں کہ وہ آدمی جو ہے زنا نہ کرے، بدنگاہی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، یہ ظاہری منہیات ہیں، اسی طرح سے باطن سے تعلق رکھنے والے منہیات ہیں۔ مثلا باطن سے تعلق رکھنے والے منہیات میں تکبر سے منع کیا گیا، اسی طرح سے حب جاہ سے منع کیا گیا، حب مال سے منع کیا گیا، حرص اور لالچ سے منع کیا گیا۔ یہ سب باطن سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ بغض سے، کینہ کپٹ سے منع کیا گیا، تو باطن سے تعلق رکھنے والی یہ منہیات ہیں۔ اب ایک بندہ اس نے جو ہے ظاہری اوامر و نواہی کو اپنا لیا، لیکن باطنی اوامر و نواہی کے بارے میں اس نے فکر نہیں کی، تو ایسا بندہ استقامت والا نہیں کہلائے گا۔ ایک بندہ جو ہے معمورات جتنے بھی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، قربانی، والدین کی اطاعت وغیرہ، جتنے بھی اوامر ہیں، معمورات ہیں، اس پر عمل کر رہا ہے، لیکن بچنے کی چیزوں سے، گناہوں سے وہ نہیں بچتا، ایسا آدمی استقامت والا نہیں کہلائے گا۔ ایک بندہ جو ہے عبادات اور عقائد میں کامل ہے،
لیکن معاملات اور معاشرت وہ اس کی جو ہے اللہ کے احکام سے ہٹی ہوئی ہے، تو ایسا بندہ استقامت والی دیندار نہیں کہلا سکتا۔ استقامت کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی پورے دین پر عمل کرے، پورے دین پر عمل کرے۔ دین کے 5 شعبے ہیں، تو 5 شعبوں میں اس کی کوشش یہ ہو کہ 5 شعبوں میں وہ اللہ کے احکام اور رسول کے طریقے کو پیش نظر رکھے۔ عقائد اس کے بالکل درست ہوں، بدعات، خرافات اور شرکیات میں مبتلا نہ ہو، عبادات اس کی مکمل ہوں۔ عبادات میں نماز صرف عبادات کی ایک قسم ہے، نماز کے علاوہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، یہ عبادتوں کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ عبادات ویسی ادا کی جائیں جیسی ادا کرنے کے لیے کہا جائے، حقیقت والی عبادتیں ہماری ہوں۔ آدمی نماز پڑھے لیکن خشوع خضوع نہ ہو، آدمی نماز پڑھے لیکن اس کی توجہ اللہ کی طرف نہ ہو، نماز وہ ادا کر رہا ہو مگر اس کے اندر بندگی والی صفت نہ آئے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہو لیکن وہ فواحش و منکرات سے نہ بچتا ہو، آدمی نماز پڑھ رہا ہو لیکن اس کے اندر احسان والی کیفیت نہ پیدا ہو، برسوں سے نماز پڑھ رہا ہو لیکن زندگی میں تواضع اور عبدیت نہ آئے، تو ظاہر بات ہے ایسی نماز حقیقی نماز نہیں کہلائے گی۔ جتنی عبادتیں ہیں وہ کامل و مکمل ہونا چاہیے۔ ہر عبادت کے جتنے ظاہری آداب و شرائط ہیں اور جتنی باطنی جو ہے نا جتنے باطنی آداب ہیں ان کا مکمل ان کی رعایت کریں۔ اس کے علاوہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، معاملات لوگوں کے ساتھ لین دین، کاروبار بالکل صحیح ہونا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کی حق تلفی نہ کرے اور کسی کا مال ناجائز ہڑپ نہ کر لے، اپنے مال کے اندر حرام کا، اپنی کمائی کے اندر حرام کا شائبہ تک آنے نہ دے، بیوی بچوں کے ساتھ رویہ اچھا ہو۔ ایک بندہ جو ہے عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے لیکن اس کا رویہ بیوی کے ساتھ صحیح نہیں ہے، بات بات پر وہ بیوی کو ڈانٹتا ہے، اس کی بیوی اس سے ہمیشہ سہمی رہتی ہے، جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی بچے سب جو ہے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے ایسا بندہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، اور ایسا بندہ استقامت والی دیندار وہ نہیں کہلا سکتا۔ استقامت کے اندر پہلی چیز کیا ہے؟ پورے دین پر عمل کرنا۔ میرے معزز سالکین، یہ باتیں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو یہ احساس ہو، ہم میں سے ہر کسی کو یہ احساس ہو کہ اپنی اصلاح کے میدان میں ہمیں کن چیزوں پر توجہ دینا ہے۔ فرض کیجئے ہم معمولات پورے کریں، صبح شام کی ہماری تسبیحات ہو رہی ہوں، مراقبہ ہمارا ہو رہا ہو، وقوف قلبی کا بھی اہتمام ہم کر رہے ہوں، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہو، لیکن اگر میری معاشرت اگر درست نہ ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ میرا رویہ صحیح نہ ہو، اور میرے معاملات، میرا کاروبار، میرا لین دین یہ صحیح نہ ہو، تو بھلا بتائیے ذکر سے، تلاوت سے، مراقبے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے آدمی کے اندر کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ ہرگز تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو استقامت والی دینداری میں پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی پورے دین پر عمل کرے۔ یہود و نصارہ کا معاملہ کیا تھا؟ قرآن پاک میں اہل کتاب کی ایک خاص نشانی اور ان کے اندر پائی جانے والی ایک خاص خرابی اللہ نے جو ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے پر عمل کرتے تھے اور دوسرا اور ایک حصہ جو ان کے لیے گراں گزرتا تھا اس کو انہوں نے اپنی عملی زندگی سے خارج کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کیسے ہو اللہ کی کتاب توریت کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ حالانکہ وہ زبانی انکار نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں انکار سے تعبیر اس لیے کی جا رہی ہے
کہ عملی طور پر انہوں نے اللہ کی کتاب توریت کے کچھ احکام کو عملی زندگی میں داخل کر رکھا تھا اور بہت سارے احکام کو انہوں نے خارج کر دیا تھا. تو گویا اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنا، عملی طور پر اپنی زندگی سے اسے خارج کرنا، گویا کہ ان پر ایمان نہ لانا ہے. یہود و نصارہ کو اسی بنا پر ان کو تنبیہ کر دی گئی اور اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جا، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، مکمل. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے آدمی دین کے 5 شعبوں کو اپنے سامنے رکھے اور جائزہ لیتا رہے کہ بھئی میرے عقائد کا شعبہ مکمل ہے یا نہیں ہے، کہیں اس میں جھول تو نہیں پایا جا رہا ہے. اگر وہ مکمل ہے تو میری عبادتیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں، اس میں کہیں کمی تو نہیں پائی جا رہی ہے، کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے. میرے معاملات میں کہاں جھول پایا جا رہا ہے، کہاں نقص پایا جا رہا ہے. علماء کرام کے سامنے اپنا کاروبار اور اپنے معاملات سنائے جائیں اور سنا کر ان سے پوچھا جائے کہ یہ میرا معاملہ اور یہ میرا کاروبار اور یہ میرے معاملات ہیں، صحیح ہیں یا نہیں ہیں. اپنی معاشرتی زندگی، بیوی بچوں کے ساتھ رویہ، پڑوسیوں کے ساتھ رویہ، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ، اہل خاندان کے ساتھ رویہ کیسا ہے، ہم جو ہے اپنے مشائخ سے اور اپنے شیخ سے ہم سنائیں کہ میرا معاملہ ایسا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد آخر میں اخلاقیات، میرے اندر تکبر ہے یا تواضع ہے، میرے اندر جو ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت ہے یا ان سے بغض و نفرت ہے، میرے اندر حب جاہ اور حب مال ہے یا پھر جو ہے نا یعنی زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی اور اس قسم کی چیزوں سے جو ہے بالکل بے رغبتی پائی جاتی ہے. اخلاقیات کا معاملہ کیسا ہے، ہر چیز کے بارے میں ان 5 شعبوں کو سامنے رکھ کر ہمیں جو ہے جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہاں جو ہے نقص پایا جا رہا ہے. جہاں نقص پایا جائے آدمی فوراً جو ہے اس پہ توجہ دے، اللہ سے مانگتا بھی رہے اور اصلاح کی کوشش بھی کرتا رہے، تب آدمی کو ترقی ہوگی. دونوں کام ہونا چاہیے. میں کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. بندہ کوشش کرے اصلاح کی کہ بغیر کوشش کے اللہ کی مدد نہیں آتی، لیکن صرف کوشش بھی کافی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا ہونا، توفیق کا شامل حال ہونا ضروری ہے. تو اس کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے. گناہوں سے بچنے کے لیے آدمی کوشش کرنا پڑے گا. اب آدمی یہ سوچے کہ بھئی میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا ہوں، یہ ہو نہیں رہا ہے. ظاہر ہے کہ بچنا جب چاہتے ہو تو لامحالہ تم اس کی کوشش تمہیں کرنی ہوگی، تدبیر اختیار کرنی ہوگی، اور تدبیر اختیار کرو، کوشش کرو اور پھر اللہ کی مدد تمہیں حاصل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو میرے معزز بھائیوں سالکین، استقامت والی دینداری کے لیے پہلی چیز ہے پورے دین پر چلنا. اللہ کے جتنے احکام ہیں سارے احکام پر چلنا. دین جسے کہا جاتا ہے وہ صرف چند چیزوں کو نہیں کہا جاتا ہے. کوئی بھی چیز آپ لے لیجئے، کوئی گاڑی ہے، سائیکل ہے یا کوئی بائک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ایک پرزہ لے کر آپ کہیں کہ بھئی یہ بائک ہے. اس کی ساری چیزیں ہوں گی تب وہ چیز کہلائے گی. تو یہی حال دین کا بھی ہے کہ دین تب کہلائے گا جب سارے دین پر آدمی عمل کرے گا، نمبر 1. دوسری چیز استقامت کے اندر یہ ہے کہ دین جیسا ہے ویسے ہمیں عمل کرنا ہے. بہت سارے لوگ دین پر عمل کرتے ہیں لیکن اس کو اس کی کیفیت سے بدل دیتے ہیں. یعنی دین کے اندر جو حکم نفل کے درجے کا ہے اسے نفل کے درجے میں رکھنا، جو حکم واجب کے درجے کا ہے اس کو واجب کے درجے میں، جو حکم سنت کے درجے کا ہے اسے سنت کے درجے میں، جو حکم فرض کے درجے کا ہے اسے فرض کے درجے میں. امت میں بدعات خرافات کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب امت جو ہے دین جیسا ہے ویسا عمل کرنا چھوڑ دیتی. فاستقم کما امرتا، بس سیدھے سیدھے جیسے آپ کو کہا گیا ہے آپ ویسے عمل کیجیے. ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، ذرہ برابر جو ہے
ادھر ادھر کو جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. آدمی سیدھے راستے پر بس سیدھے سیدھے چلتا رہے, جو حکم اللہ کا جیسا ہے اس پر اسی طرح کا عمل کرے. جو چیزیں دین میں ہے ہی نہیں آدمی اسے دین میں شامل کرنے لگے, یہ بدعت کی شکل ہو جائے گی. جو چیز جو ہے نا نفل ہے آدمی عمل کے اعتبار سے اس کو جو ہے نا فرض کا درجہ دینے لگے. اس سے بدعات, خرافات, رسومات جو ہے دین میں جنم لیتے ہیں. اور جس کی زندگی میں جتنی بدعتیں جو ہے نا رواج پائیں گی اتنی اس کی زندگی سے سنتیں رخصت ہونے لگے. آج امت کے اندر دین کے حوالے سے جو بے اعتدالی پائی جاتی ہے یا جس قسم کے بدعات و خرافات پائے جاتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ اس دوسری چیز کا نہ پایا جانا ہے, یعنی دین جیسا ہے ویسا عمل کرنا. اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, دین اللہ نے کامل کر دیا. اب ہمیں کوئی چیز بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, حذف اور اضافے کا مسئلہ نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے دین کو, اللہ کے نبی نے دین کو مکمل کر دیا ہے, تو جیسا ہے ہمیں ویسا عمل کرنا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, 3 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ ام المؤمنین آپ ہمیں بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادتیں کیا ہوتی ہیں اور آپ کے دن کے معمولات کیا ہوتے ہیں. تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتا دیا کہ رات میں آپ عبادت بھی کرتے ہیں سوتے بھی ہیں. رات میں آپ عبادت بھی کرتے ہیں سوتے بھی ہیں, اور آپ جو ہے کبھی دن میں روزہ رکھتے ہیں اور کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں. جو ہے وہ بتا دیا. تو ان 3 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو, ان عبادتوں کو تھوڑا سمجھا. ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کے لیے اتنی چیزیں کافی ہیں, لیکن ہم گنہگار بندے ہیں تو ہمیں تو اتنا کافی نہیں ہوگا. ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا, کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں. اور ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا, کبھی عبادت کرتا رہوں گا, کبھی رات میں کسی بھی حصے میں سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا تاکہ مجھے عبادت میں بندگی میں خلل نہ ہو. اس کی اطلاع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو جو ہے ڈانٹا اور ان کو متنبہ فرمایا, اور فرمایا کہ دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں اور تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں اور اپنی ازواج کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں, اور میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں, اور میں نے نکاح کیا ہے. اور فرمایا کہ جو میرے طریقے پر رہے گا وہی جو ہے دین پر چلنے والا قرار دیا جائے گا. تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں, پورے دین پر عمل کرنا, دین جیسا ہے ویسا عمل کرنا, اور تیسری چیز کیا ہے, یہ دونوں کام یعنی پورے دین پر عمل کرتے رہنا اور جیسا دین ہے ویسے عمل کرتے رہنا, یہ دونوں کام کب تک کرتے رہنا ہے؟ موت آنے تک کرتے رہنا. اس کو استقامت کہتے ہیں. آدمی پورے دین پر چل رہا ہے اور دین جیسا ہے ویسا ہی عمل کر رہا ہے, لیکن 8 دن کر کے تھک گیا. رمضان کا مہینہ آ گیا, بہت دیندار بنا, اس رمضان گزرتے ہی اس نے دین کو چھوڑ دیا. خاص دنوں میں جیسے بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں کہ ان راتوں میں, متبرک راتوں کے اندر وہ نفل کا اہتمام خوب کرتے ہیں, دیر تک نفلیں پڑھتے ہیں, دوسرے دنوں میں فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو چند دن دین پر عمل کر لینا, اس کے بعد پھر جو ہے نا دین کو چھوڑ دینا, اور خاص دینداری کے ماحول میں دین پر چل لینا, اور ماحول جب ختم ہو جائے تو دین کو چھوڑ دینا, یہ استقامت نہیں ہے, یہ استقامت نہیں کہلائے گا. استقامت کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتے رہو کب تک؟ موت آنے تک. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم فرما بردار رہو, اللہ کے احکام پر جمے رہو, اور خدا اور رسول کے حکموں کے آگے تو ہے تم جھکے رہو. یعنی موت تک یہ سلسلہ ہے. دین کا معاملہ کیا ہے؟ موت تک ہے. 1 سال 2 سال کا مسئلہ نہیں ہے, مہینے 2 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے.
میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں یاد رکھو، یہ پوری تفصیل استقامت سے متعلق جو ہے، اس شان کے ساتھ جب یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں تو ایسا بندہ استقامت والا بندہ کہلائے گا، اور اس کی دینداری حقیقی دینداری کہلائے گی، اور اس کی دینداری کامل دینداری کہلائے گی، اور استقامت والی دینداری کہلائے گی۔ ایسی استقامت والی دینداری اگر کسی کو حاصل ہو جائے میرے معزز بھائیوں، اسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی اور اللہ کا قرب حاصل ہو۔ محبت الہی کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ اہم ترین طریقہ ہے۔ اپنے اندر استقامت پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ اور یہ استقامت اگر نہیں رہے گی تو ظاہر بات ہے چھوٹی موٹی دینداری سے، ماحول والی دینداری سے اور کچھ دنوں معمولات کی پابندی کر لی، اکثر ساتھیوں کی جانب سے، سالکین میں سے اکثر سالکین کی جانب سے یہی بات آتی ہے کہ بھئی معمولات میں کچھ دن پابندی ہو رہی ہے، کچھ دن پابندی نہیں ہو رہی ہے، معمولات میں سے کچھ معمولات پورے ہو رہے ہیں مگر کچھ معمولات میں جو ہے نا کمی کوتاہی ہو رہی ہے۔ بہت سے سالکین مراقبے کے تعلق سے کوتاہی کا جو ہے ذکر کرتے ہیں، اور بہت سے سالکین معمولات کی پابندی کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے میں ان سے جو ہے نا بڑی کوتاہی ہونے لگتی ہے۔ سارے معمولات آپ پورے کر رہے ہوں لیکن گناہ سے اگر نہ بچیں تو یاد رکھیے کہ پرہیز کیے بغیر دوا اثر نہیں کرے گی، پرہیز کیے بغیر دوا اثر نہیں کرے گی۔ اور اسلام کے اندر پرہیز کی اہمیت زیادہ ہے۔ کلمہ طیبہ میں پہلے لا ہے، لا الہ الا اللہ، پہلے لا ہے۔ بچنے کی چیزوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تلاوت آپ کے دل پر اثر نہیں کرے گی، اس کے بغیر جو ہے یعنی معمولات کا آپ کے دل پر اثر نہ ہوگا۔ ذکر، تلاوت، مراقبے کے جو اثرات آدمی کے قلب پر مرتب ہوتے ہیں، ایک گناہ کر لیا، ایک بار بدنگاہی کر لی تو وہ سارے اثرات جو ہے زائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے استقامت والی دینداری کے اندر جہاں اوامر پر عمل کرنا ضروری ہے وہیں نواہی یعنی اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے، تب جا کر آدمی کی دینداری استقامت والی دینداری کہلائے گی۔ استقامت والی دینداری میں جہاں ظاہری احکام پر عمل ضروری ہے وہیں باطن سے تعلق رکھنے والے جو اللہ کے احکام ہیں، جیسے نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، یہ اللہ کا ظاہری حکم ہے، اسی طرح سے وَاصْبِرُوا، صبر کرو، یہ اللہ کا باطنی حکم ہے۔ جیسے ظاہری احکام ہیں اسی طرح سے جو ہے باطنی احکام ہے، اور جیسے ظاہری منہیات ہیں، بہت سی ظاہری چیزیں جو ہمیں جن سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، باطن سے تعلق رکھنے والی منہیات بھی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مظلمات باطنی، منورات باطنی، مظلمات ظاہری اور منورات ظاہری، حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے احیاء علوم الدین سے جو ہے نا امام غزالی نے یہ جو تفصیلات ذکر کی ہیں اس کو مولانا نے الگ سے کتاب کی شکل میں ترتیب دیا ہے۔ ہر سالک کے پاس وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو استقامت ہے نا، بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا الاستقامت خیر من الف کرامت، استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ استقامت یوں ہی حاصل نہیں ہوتی۔ استقامت کی جو وضاحت کی گئی ہے، ایسی استقامت کا آدمی کو ملنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں اور دنیا کے اعزازات کا جو وعدہ فرمایا ہے، وہ وعدہ اسی استقامت پر ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا۔ یہ جتنے بھی وعدے ہیں، جنت کی خوشخبری ہے، دنیا میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور جنت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہر چیز مل جائے گی۔ یہ وعدہ کن لوگوں کے لیے؟ جن کے اندر دو چیزیں ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
ایمان لے آئے, اللہ کو اپنا رب مان لیا, ثم استقاموا, پھر انہوں نے اپنے اندر استقامت پیدا کر لی, ایمان اور استقامت. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, آمنت باللہ کہو پھر اس پر جمے رہو, یعنی ایمان اور استقامت. یہ دو باتوں کے آپ نے تلقین فرمائے. دیکھنے میں یہ دو باتیں ہیں مگر اس میں پورا دین آ گیا, پورا دین ہے. ایمان اور استقامت کے اندر میرے بھائیوں پورا دین آ گیا. جو بندہ یہ دو چیزیں, ان دو چیزوں کو پختہ بنا لے گا, کر لے گا, اس کی زندگی میں پورا دین آ گیا. اور جس کی زندگی میں استقامت آ گئی میرے معزز بھائیوں, یاد رکھو اسے اللہ کی محبت حاصل ہوگی. خدا تعالیٰ کی محبت کے لیے یہ استقامت انتہائی ضروری ہے. خدا تعالیٰ کی محبت کے لیے گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے. اللہ کی محبت کے لیے فرائض و واجبات کی پابندی کرنا انتہائی ضروری ہے. اللہ کی محبت پانے کے لیے میرے معزز بھائیوں بزرگوں, اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا یہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے حلال کمائی کا اہتمام کرنا اور حرام روزی سے اپنے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہے. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے قلب کو اور اپنے باطن کو رذائل سے بچانا اور فضائل سے آراستہ کرنا, خصال حمیدہ سے آراستہ کرنا اور ہر طرح کے رذیلے سے اپنے باطن کو پاک کرنا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. اب جو بندہ ان چیزوں کا جتنا اہتمام کرے گا, جس بندے میں جتنا اخلاص ہوگا اسے اتنی زیادہ اللہ کی محبت حاصل ہوگی. جس بندے کے اخلاق جتنے اونچے ہوں گے اس بندے کو اللہ کی محبت اتنی زیادہ حاصل ہوگی. اور جس بندے کے معاملات جس قدر جو ہے پاک و صاف ہوں گے اس بندے کو اتنی زیادہ اللہ کی محبت حاصل ہوگی. تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے میرے بھائیوں یہ راستے ہیں. ان راستوں کے ساتھ ہمیں جو ہے اپنے مشائخ کے بتائے ہوئے معاملات کو پورا کرنا ہے. اگر آدمی معمولات کی پابندی کر رہا ہو لیکن اپنے اندرون کو رذائل سے نہیں بچا رہا ہے, آدمی معمولات کی پابندی کر رہا ہے اور فرائض و واجبات پر عمل بھی کر رہا ہے لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے, آدمی معمولات کی پابندی کر رہا ہے مگر اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرتا ہے, حقوق العباد میں بہت زیادہ کوتاہی کرتا ہے, یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ معمولات کتنی بھی کر لیں لیکن آپ کے اندر وہ تبدیلی نہیں آ سکتی. بنیاد کیا ہے؟ پہلے دین کے یہ جو 5 شعبے ہیں, ان شعبوں کے اندر کہیں بھی جو ہے جھول نہ رہے, کہیں بھی ان کے اندر کوتاہی نہ رہے, اس کی ہم کو بھرپور کوشش کرنی ہے. کوشش کریں گے میرے معزز بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آدمی اپنی اصلاح کے راستے میں کامیابی ضرور حاصل کر سکتا ہے, بس شرط یہ ہے کہ 2 کاموں کا اہتمام کرے, ایک اپنی سی کوشش اور دوسرے اللہ سے مدد طلب کرنے کا. مدد طلب کرتے رہنا ہے. ہم بندے ہیں اور ہمارے ساتھ نفس و شیطان لگا ہوا ہے اور ہمارے اندر ہر قسم کے نقائص پائے جاتے ہیں, کوتاہیاں پائے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم اپنے آپ پر مکمل طور پر اعتماد کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بچ جاؤں گا, میں کر لوں گا اور میں ایسا کر کے رہوں گا. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. ہم کمزور بندے ہیں, ہم اللہ کی توفیق کے محتاج ہیں. اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کوئی نیکی کی جا سکتی ہے اور نہ کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. اس لیے میرے معزز بھائیوں بزرگوں, اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے سارے گناہوں سے سچی جو ہے توبہ کر لینا چاہیے. توبہ یہ زبان سے بولے جانے والے الفاظ نہیں ہیں, توبہ کا تعلق ہمارے قلب سے ہے. توبہ نام ہے ارادے کی تبدیلی کا,
तौबा नाम है अपनी जिंदगी को बदल कर रखने का, तौबा नाम है मासियत से निकलकर इताअत की तरफ आने का, तौबा नाम है अल्लाह की नाराजगी से निकलकर अल्लाह की रजा की तरफ आने का, तौबा नाम है जहन्नम के रास्ते से हटकर जन्नत वाले रास्ते पर गामजन होने का, अपने आप को बदलने का नाम जो है तौबा है। अब सच्ची तौबा करके, सारे गुनाहों से सच्ची तौबा करके, यानी जो गुनाह हो चुके हैं उन पर हकीकी माने में पशेमानी नदामत हो, और जो है जिन गुनाहों में मुब्तला थे उनसे निकल जाएं और आइंदा उन गुनाहों की तरफ न लौटने का अज़्म मुसम्मम और पुख्ता इरादा कर ले। तौबा के बगैर आदमी अल्लाह से करीब नहीं हो सकता। तौबा जो है ये क़ुर्ब इलाही का पहला जीना है, क़ुर्ब इलाही का पहला जीना है कि आदमी को पहले तौबा करके अपने अंदरून को गुनाहों की गलाजत और गंदगी से मुकम्मल तौर पर पाक कर लेना होता है। और जब गुनाहों की गलाजत और गंदगी से हम तौबा करके अल्लाह की बारगाह में नदामत के आंसू बहाकर जब हम अपने अंदरून को पूरी तरह से जो है पाक व साफ कर लेंगे, तो अब उसके बाद जो इबादतें होंगी, मामूलात होंगे, जिक्र और तिलावत का जो है एहतमाम होगा, मुराकबा होगा, तो फिर इसके अनवारात हमारे दिल के अंदर आते रहेंगे। हर इबादत का एक अलग नूर और एक अलग चमक होती है, जैसे हर गुनाह की एक अलग तारीकी और एक अलग सियाही होती है, तो इसी तरह से हर इबादत का एक अलग नूर होता है। आदमी अपने कल्ब को गुनाहों की गंदगी से तौबा के पानी से धोकर जब पाक कर लेता है, अब उसके बाद जो है इबादतों का और मामूलात का एहतमाम करता है, तो हर मामूल की एक चमक जो है उसके दिल के अंदर आने लगती है, दिल को अल्लाह ताला मुनव्वर करने लगते हैं, बातिनी रोशनी जो है उसको हासिल होने लगती है। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ सालिकीन, ये जो 3 रोज़ा इज्तिमा का एहतमाम किया गया है, आप हजरात अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे हजरत पीर साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनकी उम्र में आफियत के साथ बरकत अता फरमाए और उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दायमा नसीब फरमाए और उम्मत पर उनका साया अल्लाह ताला तादेर कायम फरमाए। आप जो है अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते पर चलने के लिए और अपनी इस्लाह के सिलसिले में हज़रत पीर साहब दामत बरकातुहुम की किताबों के मुताले को मुस्तकिल एक मामूल के तौर पर शामिल फरमा लें। ये भी गोया आपकी इस्लाह का एक जो है अहम हिस्सा है। सालिकीन को अपने जितने मामूलात हम करते हैं ना, उसमें एक मामूल ये भी शामिल करना कि रोज़ाना 1 घंटा या कम से कम आधा घंटा हज़रत की किताबों में से किसी किताब का तरतीबवार हम लोग मुताला अजीब अंदाज से करते हैं। मुख्तलिफ किताबें, कभी एक किताब ले लिया, इधर से उधर से जो है उस पर नज़र दौड़ा दी और थोड़ी देर उसे पढ़ लिया, फिर वो उसको रख दिए, फिर दूसरी किताब। ये मुताले का तरीक़ा नहीं है। हज़रत की जितनी किताबें हैं सारी किताबों को तरतीब के साथ एक एक करके सारी किताबें पढ़ डालिए, और ये तभी मुमकिन होगा जब आप एक वक्त मुकर्रर करें कि भाई मुझे फ़लाँ से फ़लाँ वक्त तक जो है ना आधा घंटा 1 घंटा मुझे मुताले में लगाना है। एक सालिक के लिए मुताला और बुजुर्गों के मलफूजात और सवानेह का जो है ना मुताला और अल्लाह वालों की किताबों का मुताला, ये उनके तरबियती निसाब का एक अहम तरीन हिस्सा है। हमारे हजरत ने इतना जो है ना लिख दिया है और इतनी तसनीफात जो है तहरीर फरमा दी हैं कि हमें किसी और तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं। सारी चीज़ें बस ये कि मुताले का एहतमाम होना चाहिए। आप मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह उससे आपको बसीरत हासिल होगी। और हज़रत की किताबों में इल्म भी है, नूर और रूहानियत भी है, दोनों चीज़ें आपको मिलेगी। इल्म भी ऐसी नुकात और ऐसे जो है ना यानी मालूमात, बहुत हज़ारों किताबों का निचोड़ हज़रत के जितने खुतबात हैं, आप देखिए कि आदमी के लिए उन खुतबात को जहन में मुस्तहज़र करना कोई आसान काम नहीं है। मुस्तकिल जो है आदमी मुताला करेगा तो तब वो चीज़ें जो है मुस्तहज़र होती हैं। इसलिए आप अपने मामूलात के अंदर ये मुताले को भी शामिल फरमा लें। और ये 3 दिन का जो इज्तिमा है, ये दरअसल जो है अपने सिलसिले के मशाइख की नकल है। हज़रत पीर साहब दामत बरकातुहुम, उनके मुल्क में बाकायदा सालाना जो है ना बहुत बड़ा
नक्शबंदी इज्तिमा होता है जिसके अंदर हज़ारों लोग जो है शरीक होते हैं और एक नूरानी माहौल होता है। आदमी ऐसे माहौल में जब आदमी जो है 2-3 दिन गुजारता है तो उसके दिल पर काफ़ी जो है असर होता है। ये एक माहौल है मेरे भाइयों बुजुर्गों। आदमी एक ख़ास माहौल में आता है तो उसका असर उसके दिल पर पड़ता है। जैसे बहुत से लोग जब जो है ना जमात में निकलते हैं, मस्जिद वाले माहौल में रहते हैं, मुसलसल जो है तालीम हो रही है और इबादत हो रही है, दीन की बातें चल रही हैं, उस माहौल में रहने से, अपने माहौल से निकलकर इस जो है नूरानी माहौल में रहने से आदमी के अंदर तब्दीली पैदा होती है। तो ये बहुत गैर मामूली चीज़ है। इस मौके को तमाम सालिकीन गनीमत जाने और आपको इंशाअल्लाह इन 3 दिनों के अंदर सिलसिले के जितने हमारे मशाइख हैं, अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क के अंदर जो है सिलसिले के बड़े बड़े मशाइख अल्लाह ने पैदा फरमाए हैं और माशाअल्लाह इनका फैज़ जो है मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर, मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर इनका फैज़ आम है। और मौलाना मुजाहिद साहब अल्लाह ताला उनकी हिम्मतों को बुलंद फरमाए। ज़ाहिर है कि इतना बड़ा इंतज़ाम और इस कदर निज़ाम का चलाना ये कोई मामूली काम नहीं है। इनको अल्लाह तबारक व तआला ने सलीक़ा दिया और उनके अंदर सिलसिले की मेहनतों की एक जो है ना लगन है, फ़िक्र है, तड़प है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मक्के मुकर्रमा में एक लंबे अरसे तक इन्होंने क़याम किया और हज़रत पीर साहब दामत बरकातुहुम की सोहबत और उनकी खिदमत का मौका इनको काफ़ी जो है हासिल रहा। हज़रत से करीब से रहकर हज़रत से इस्तिफ़ादे का मौका इनको मिला है। तो माशाअल्लाह हज़रत के नक्श कदम पर चलते हुए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसी किस्म का माहौल जो है ना पैदा किया जाए। और हमारे शहर के अंदर हज़रत मौलाना शफ़ी नदवी साहब हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद अहमदुल्लाह गौरी साहब हैं और जो है बहुत सारे मशाइख हैं। यहाँ हमारे मौलाना उमर फ़ारूक साहब तशरीफ़ फरमा हैं। तो ये सारे मशाइख माशाअल्लाह जो अपने अपने इलाके में रहकर काम कर रहे हैं। और मेरे भाइयों याद रखो, इस्लाही ताल्लुक़ तो एक ही शेख से रखना है, लेकिन जहाँ तक इस्तिफ़ादे का ताल्लुक़ है सिलसिले के जितने मशाइख हों उनसे इस्तिफ़ादा जो है गनीमत जानना चाहिए। हज़रत के बयानात भी जो है सुनने का एहतमाम करना चाहिए, चूँकि आवाज़ में और अंदाज़े बयान में जो तासीर होती है वो दिल पर जो है असर करती है। तो उससे भी इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप जिन जिन इलाक़ों से आए हुए हैं उन इलाक़ों में आप एक रोशन मीनार की तरह रहें, आपसे सिलसिले का तारुफ हो और आपसे आपको देखकर लोग जो है जौक दर जौक जो है सिलसिले में दाखिल होने लगे और ये रूहानी सिलसिला आगे जो है बढ़ता रहे, इसकी जो है आपको कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। ये चंद गुजारिशात जो है मौलाना के हुक्म की तामील में अर्ज़ की गई हैं, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तौबा के कलमात पढ़े। हाँ थोड़ा पहले तौबा के कलमा। भाई अब ये इख्तितामी जो है मरहला है, तौबा के कलिमात पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद मुख्तसर मुराक़बा होगा और दुआ होगी और फिर इंशाअल्लाह उसके बाद आगे की कार्रवाई चलेगी। तौबा के कलिमात पढ़ाए जाते हैं, आप हज़रात उन कलिमात को दोहराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीआ
अहकामिही इक़रारुम बिल्लिसान व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। थोड़ी देर के लिए मुराक़बा करें, सारे साथी आंखें बंद करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। ये तसव्वुर करें कि ऊपर से अल्लाह का नूर उतर रहा है और वो मेरे दिल में समा रहा है और मेरे दिल से गुनाहों की गंदगी निकल रही है और मेरा दिल अल्लाह 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 कह रहा है। सारे अहबाब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वहदिन्नास जमीअ। अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बल अशियाइ इलैना वजअल खश्यतका अख़वफ़ल अशियाइ इंदना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब रसूलिक व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमली युक़र्रिबुना इला हुब्बिक। अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बल अशियाइ इलैना वजअल खश्यतका अख़वफ़ल अशियाइ इंदना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा ला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग़ इल्मिना वला गायत रग़बतिना या रब्बल आलमीन। ए करीम परवरदिगार, हम आपके गुनहगार, ख़ताकार, सियाहकार बंदे आपके दरबार में बैठकर आपके सामने हाथ फैलाकर अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हैं। इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ए करीम परवरदिगार, ये आपके बंदे तलब रखने वाले, ए अल्लाह, अपने वतनों को छोड़कर दूर दराज से सफ़र करके यहाँ आपकी मोहब्बत में जमा हैं। ए करीम परवरदिगार, इनके जमा होने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, ये जो 3 दिनों का इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है, मौला हम सबों को इसके एक एक लम्हे की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन, मशाइख़ की जो हिदायतें हमारे सामने आएँ, उन हिदायतों को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हम नाक़िस और कमज़ोर बंदे हैं, नातवा हैं। ए अल्लाह, निहायत ए अल्लाह नाकारे हैं। आपके फ़ज़ल और करम के बग़ैर चारेकार नहीं हैं। इलाहुल आलमीन, अपना फ़ज़ल फ़रमा दीजिए। मौला, हमें नेकियों की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए।
اے اللہ ہم آپ کی محبت کے طلبگار ہیں، الہ العالمین اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے، اپنے نبی کی سچی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں آنے والے ان سالکین میں سے ایک ایک کو اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، اپنا سچا تعلق نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ بڑے انتظامات کے ساتھ اتنا بڑا جو ہے اہتمام ہو رہا ہے، اے اللہ جن جن بھائیوں نے اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا ہے ان سب کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار سلسلے کے جتنے مشائخ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر کوششیں کر رہے ہیں، اپنی اصلاحی سرگرمیوں کو جاری رکھا ہے، روحانی اے اللہ سرگرمیوں کو جاری رکھا ہے، ان تمام کی سرگرمیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں آنے والے ہر بندے کو اے اللہ روحانی فیض نصیب فرما۔ اے اللہ مشائخ سے اے اللہ سچا تعلق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے اپنے شیوخ سے بھرپور طریقے سے استفادے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے جتنے بزرگان دین ہیں، اکابر ہیں، مولا ان کا قلبی فیضان ہمارے قلوب پر جاری فرما۔ اے اللہ ان کا قلبی فیضان ہمارے قلوب پر جاری فرما۔ الہ العالمین یہ سلسلہ سلاسل کے اندر ایک خاص شان رکھنے والا سلسلہ ہے، اس کے اندر غیر معمولی تاثیر ہے۔ اے اللہ دلوں پر اثر انداز ہونے کی اس کے اندر طاقت ہے۔ الہ العالمین ہم آپ کے فیض کے محتاج ہیں، آپ کی توجہات کے محتاج ہیں۔ الہ العالمین اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے قلوب کو بدل دیجئے، مولا ہمارے دلوں کو بدل دیجئے۔ الہ العالمین معصیت سے ہمیں اطاعت والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے کریم مولا کب تک ہم گنہگاری میں عمر کاٹتے رہیں گے؟ مولا ہم پر فضل فرما دیے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، مولا ہم پر نظر رحمت ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنا قرب خاص نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار ہماری کوششوں کو کامیاب فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر اے اللہ روحانی سلسلوں کو ترقی نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائیے، ان کی خدمات میں اے اللہ وسعت پیدا فرما دیجئے، ان کے فیض کو زیادہ سے زیادہ جاری و ساری فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار ہمیں کچھ آتا نہیں، مولا مانگنا بھی صحیح نہیں آتا، نہایت نکمے ہیں اور بہت اے اللہ بگڑے ہوئے ہیں، آپ کے کرم کے محتاج ہیں، فضل کے محتاج ہیں۔ مولا آپ کی بھیک ہوگی تو اے اللہ ہم کسی لائق بن سکیں گے، ورنہ اے کریم پروردگار ہمیں تو اپنی حالت پر شرم آتی ہے، ہم اس لائق بھی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور آپ سے مانگیں۔ اے کریم پروردگار مگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا در بھی تو نہیں ہے، آپ کے نبی نے ہمیں آپ ہی کا در بتلایا ہے۔ اے اللہ ہمارے اندر آپ کے در اور آپ کے ڈر سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار اپنا سچا تعلق ہمیں عطا کر دیجئے، مولا ان آنے والے طالبین کو اے اللہ نواز دیجئے، مولا نواز دیجئے، ان کے اندر جو ہے اے اللہ اپنی محبت پیدا فرما دیجئے، مولا ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی لا لیجئے۔ اے کریم پروردگار اے اللہ پورے دین پر چلنا آسان فرما دیجئے، مولا استقامت والی دینداری ہمیں نصیب فرما دیجئے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ 3 روزہ ایک روحانی نورانی اجتماع ہے، مولا یہاں دعائیں مانگی جائیں گی، یہاں عبادتیں کی جائیں گی۔ اے کریم پروردگار اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے مولا اس اجتماع کے اثرات پورے علاقے پر مرتب فرما دیجئے۔ اے کریم مولا اس اجتماع کی برکت سے اور یہاں جو دعائیں ہوں ان کی برکت سے مولا مسلمانوں پر جہاں ظلم ہو رہا ہے ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر، لبنان کے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اے کریم پروردگار پوری دنیا کے مسلمان اے اللہ نگاہیں آپ کی طرف رکھے ہیں، اے اللہ مانگ رہے ہیں، ظلم کے خاتمے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اے کریم مولا رحمت فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ مولا ہزاروں بچے شہید ہو گئے، مولا ہزاروں مائیں جو ہے قربان ہو گئیں، مولا ہزاروں نوجوانوں نے اپنی جانوں کو لٹا دیا۔ اے اللہ آپ کے گھر مسجد اقصیٰ کے لیے یہ قربانیاں، یہ شہادتیں ہوئیں۔ اے کریم پروردگار ظالم ظلم سے باز نہیں آ رہا ہے،
اے اللہ کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے ملک کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما دیجئے مولا۔ یہاں اس ملک کے اندر ایک لمبے عرصے تک آپ سے محبت کرنے والے سچے جو ہے اہل دل نے یہاں اے اللہ یہاں ذکر کے نغمے گائے ہیں، یہاں جو ہے خانقاہیں آباد رہی ہیں، یہاں آپ کے ذکر کے کلمات جو ہے بلند رہے ہیں مولا۔ اس ملک کے اندر دشمن چاہتے ہیں کہ یہاں سے اسلام کا نام مٹھا دیا جائے، یہاں سے اسلامی تہذیب کو ختم کر دیا جائے۔ اے کریم مولا اس کے لیے وہ سازشیں کر رہے ہیں مولا، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس منصوبے ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، مسلمان تہی دست ہیں، مسلمان کے پاس نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ وسائل ہے۔ اے اللہ آپ ہی اپنے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں مولا۔ یہاں اے اللہ مسلم پرسن لا کو ختم کرنے کے منصوبے ہیں، اس یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے اے اللہ ارادے ہیں مولا۔ یہاں کے مسلمانوں کی شہریت ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اے کریم مولا آپ کی ذات بہت بڑی ہے مولا، آپ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ اے اللہ ہندوستان میں دین کی حفاظت فرما، شریعت کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما مولا۔ یہاں کے ہمارے جتنے برادران وطن ہیں سب کو مولا ایمان کی دولت عطا فرما مولا، سب کو جہنم سے بچا لیجئے مولا، سب کے دل میں ایمان ڈال دیجئے مولا، سب کو جو ہے اسلام سے اے اللہ مشرف فرما دیجئے، اور جن ظالموں کے اے اللہ مقدر میں ایمان نہیں ہے اے اللہ ایسے ظالموں کا خاتمہ کر دیجئے، اس ملک کو ایسے ظالموں سے اے اللہ پاک کر دیجئے۔ اے کریم پروردگار کتنے مسلمان، سینکڑوں مسلمانوں کو لنچنگ کے ذریعے ہلاک کیا گیا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بس ایک ہی قصور ہے کہ وہ مسلمان ہیں، آپ کے نام لیوا ہے، آپ کے حبیب کے نام لیوا ہے۔ اے میرے پروردگار اے اللہ آپ کے علاوہ اس ملک میں مسلمانوں کا کوئی سہارا نہیں ہے، الہ العالمین اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے مولا، اس ملک کے اندر شریعت کی دین کی حفاظت فرمائیے۔ ہماری نسلوں کے ایمان کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ان کو اے اللہ بت پرستی کے مذہب میں اور بت پرستی کی تہذیب میں جو ہے رنگنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اے کریم مولا کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، امت میں بیداری پیدا فرما دیجئے، ہمیں جو ہے احساس ضیاء عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ خطرات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما دیجئے مولا۔ مانگنا نہیں آتا مولا، انتہائی ناکارے ہیں، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، کیسے آپ سے مانگا جائے، کیسے جو ہے آپ کی اے اللہ تعریف کی جائے، کیسے آپ کا شکر بجا لایا جائے مولا۔ بالکل اے اللہ کمزور ہیں، نکمے ہیں اے اللہ، ہم نے جیسے تیسے مانگا ہے، اپنے کرم سے مولا، اپنے فضل سے مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی۔ ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں۔ ابھی جو ہے آپ حضرات اشراق کی نماز ادا کر لیں، اور صبح کی جو تسبیحات ہیں وہ بھی مکمل کر لیں، 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود شریف۔ پھر اس کے بعد کیونکہ بہت سارے احباب ابھی صبح سفر کر ابھی پہنچے ہیں، تو جن احباب نے اپنا نام اندراج نہیں کرایا، نام نہیں لکھایا، وہ حضرات وہاں استقبالیہ میں اپنا نام لکھا دیں، اور اس کے بعد آپ حضرات جو ہے ناشتے کا جب بھی اعلان ہو تو اوپر کے حصے میں جا کر ناشتہ تناول فرما لیں، اور ناشتے کے بعد آپ حضرات تھوڑا آرام کر لیں، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ،
کیونکہ سفر کر آئے ہیں، رات میں کوئی تاخیر سے پہنچے ہیں تو آرام نہیں ہوا، ایک آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ آرام کر لیں گے تو تھوڑی بشاشت رہے گی۔ پھر دوپہر میں تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ قیلولہ کا اہتمام ہوگا، تو اچھا لمبا بھی وقت ملے گا آرام کرنے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر۔